رضی اللہ عنہ ہمارے دل کا چین ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے اہل و بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے نماز چھوڑنی تو دور کی بات ہے، کبھی نماز کو ترک کرنے کا تصور دل میں پیدا نہیں ہوا، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے باہر نکلنے کا تقاضا دل میں پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بسر کی ہے، اس لیے ہم ان کی اقتداء کرتے ہوئے زندگی بھی قرآن و حدیث کے مطابق بسر کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ اس وقت یزید حاکم تھا، اور یزید کی طرف سے مدینہ کا جو گورنر تھا وہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا۔ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد یہ پیغام بھیجا کہ تم مدینہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، آپ ان سے میری طرف سے بیعت لیں۔ انہوں نے آ کر جب ان شخصیات کو اطلاع دی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، اور کئی صحابہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اس طرح یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو خیر مختصراً یہ کہ اہل کوفہ عراق والے ان کی طرف سے یہ خطوط آنے شروع ہوئے کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں تو ہم آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اور خط اتنی کثرت سے تھے، سینکڑوں کے اعتبار سے خط آئے، اتنی کثرت سے خطوط تھے کہ جن کو پڑھ کر دل کے اندر یہ گمان پیدا کرنا کہ وہ لوگ مجھ سے جھوٹ بولیں گے، یہ بالکل محال تھا۔ اور اس وقت کوفہ کے اندر جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خطوط ملے، انہوں نے خط پڑھے، بعد میں انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، ان دو صحابیوں نے، اور بھی صحابہ اکرام تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، عراق میں نہ جائیں، کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی وہاں تھے، ان کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہیں کی تو آپ کے ساتھ وفاداری کیسے کریں گے۔ تو خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں ٹھہر جاتا ہوں، صحابہ اکرام کے مشورے سے ٹھہر گئے۔ تو پھر بعد میں انہوں نے اپنے چاچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو کوفہ بھیجا کہ تم جاؤ، وہاں جا کر حالات کو معلوم کرو، اور جیسے حالات ہیں اس اعتبار سے مجھ کو خط لکھو اور میری طرف سے وہاں بیعت لینا شروع کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے، کوفہ میں پہنچے۔ وہاں اس وقت گورنر جو تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ مخلص آدمی تھے۔ تو خیر ان کی موجودگی میں بیعت لینا شروع کی، اور 18,000 آدمی کوفہ کے کہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی، جنہوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
وفا کا وعدہ کیا. جب انہوں نے خط لکھا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا کہ یہاں ماحول سازگار ہے اور 18,000 کے لگ بھگ لوگوں نے آپ کے بارے میں میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یہاں ماحول ٹھیک ہے، آپ یہاں تشریف لے آئے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھ کے چل دیے اور اپنے اہل خانہ کو بما بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے لیا. مجھے ایمانداری سے یہ بات بتائیں کہ جب بھی کوئی بندہ جنگ کے لیے جاتا ہے عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا جب بندہ جنگ کرنے کے لیے جائے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے تشریف نہیں لے جا رہے تھے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے. رستے میں صحابہ ملے اور انہوں نے پھر یہ برادرانہ مشورہ دیا. حضرت فرماتے ہیں مجھے اتنے خطوط آئے ہیں، میں نے اپنے چچا کے بیٹے کو بھی وہاں بھیجا ہے، تو خیر اب میں وہاں جاؤں گا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے. ادھر سفر جاری ہو گیا اور دوسری طرف سے یزید کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینے کے لیے ایک بندہ مقرر ہے اور اس کو اجازت دی ہوئی ہے، تو یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد، یہ بڑا خناس قسم کا آدمی تھا، اس کو وہاں مقرر کر دیا. تو جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو کوفہ کے اندر اس کا اثر و رسوخ کافی تھا اور اس کا ظلم اور جبر بہت مشہور تھا. تو اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے ایک 70 افراد کا دستہ بھیجا کہ آپ ان کو پکڑو. ادھر پھر شیر تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد تھے، انہوں نے ان 70 کا مقابلہ تنہا کرنا شروع کر دیا. تو وہ جو قافلہ 70 افراد کا جو ابن زیاد نے بھیجا تھا، اس کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ آپ لڑے نہیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل ٹھہر گئے. انہوں نے لڑائی کے دوران زخم بھی کھائے، زخمی بھی ہوئے. ان کو پکڑ کے ایک سواری پہ سوار کیا اور ان کا اسلحہ بھی لے لیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تم نے پہلا دھوکہ میرے ساتھ کیا ہے، امان دینے کے بعد تم نے مجھ سے اسلحہ لے لیا ہے. حالانکہ جب امان دیں اس وقت اسلحہ نہیں لیتے، تو پہلا دھوکہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اور دوسرا، ابن زیاد کے دربار میں ان کو لے جا کر وہاں قتل کر دیا گیا. اب ادھر سے خط بھی پہنچا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع فرما چکے ہیں. ادھر سے کوفہ کا ماحول بھی بگڑ گیا. اب مسئلہ کتنا خراب ہو گیا. اب یزید کو جب اس بات کا علم ہوا، اس نے ابن زیاد کو کہا کہ تم رستے کے اندر ملو اور جا کے میری طرف سے ان سے بیعت لے لو. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آگے سے ابن زیاد اور اس کا لشکر آ کر ملا. انہوں نے آ کر یہ بات ساری ان سے کی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میری 3 باتیں ہیں، یہ 3 باتیں تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں جو انہوں نے فرمائی. نمبر 1، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں جا کر خود اس سے بات کر لوں گا، جو میرے معاملات طے ہوں گے میں اسی پہ عمل کروں گا. یہ ان کی پہلی بات تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہ لڑنے کے لیے تشریف نہیں لے جا رہے تھے. نمبر 2، انہوں نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے، یا تو مجھے واپس جانے کا موقع دے دو، میں واپس مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر اپنی زندگی بسر کر لیتا ہوں. نمبر 3، اگر 2 باتیں نہیں مانتے، تیسری مان لو کہ مجھے چھوڑ دو، میں کسی سرحد پہ چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر اپنی زندگی گزار لیتا ہوں. یہ 3 شرطیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے.
ابن زیاد کو اس کا ایک مشیر تھا، شمر اس کا نام تھا، شمر ذیل جوشن کہتے ہیں۔ ایک اس میں بڑی عجیب بات ہے کہ شمر کی بہن ام بنین وہ بیوی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کو بغض تھا، رشتہ داری کو نہیں دیکھا، اس نے مقام کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے بغض کو سامنے رکھا، اس نے مشورہ دیا، اس نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں نا سرحد پہ جاؤں گا، تو ان کا ذہن یہ ہے میں وہاں جا کر لشکر تیار کروں گا اور لشکر تیار کر کے آگے تم پہ چڑھائی کروں گا، یہ ہے۔ اور اگر یہ واپس مدینہ چلی گئی تو مدینہ کے اندر بھی ان کے چاہنے والے ہیں، وہاں سے یہ لشکر لے کر آئیں گے اور تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، تمہاری حکومت پھر بھی چلی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ یزید سے ملنے دو، یہ یزید کے پاس جائیں گے، یزید ان کی قدر و منزلت کو قریب سے جانتا ہے کیونکہ وہ بھی تو صحابی کا بیٹا ہے، اس نے بھی تو صحابہ کو دیکھا ہے، وہ کچھ نرمی اختیار کر لے گا، لہٰذا ان کو یہاں سے آگے جانے ہی نہ دو۔ تو وہاں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث کر لیا گیا، وہاں روک لیا گیا اہل و بیت کو، اور وہاں خیمے انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے۔ اب جب ان کو دیکھو کتنی عجیب بات ہے، نماز کا وقت ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے اور جو مخالف فوج تھی وہاں سے آ کر ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے، نماز پڑھ کے پھر اپنی فوج میں چلے جاتے۔ لیکن بعض اس میں ایسے لوگ تھے کہ جن کے دلوں کے اندر بغض اتنا تھا، اور ان میں ایک ایسی شخصیت تھی جن کو حر بن یزید کہتے ہیں، یہ یزید اور ہے، اور یزید ہے ان کے بیٹے ہیں حر۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ساتھ والوں سے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے صحابی رسول ہیں، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ان کا مقام کیا ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ تمہیں ان کے مقام کا پتہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہروں کے بوسے لیے ہیں، تمہیں ان کے مقام کا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً مقابل لشکر کو چھوڑ کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ کر شریک ہو گئے، اور اس وقت تک شریک رہے یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو نہیں چھوڑا۔ تو جب مبعوث کر لیا گیا اور لڑنے پر مجبور کر دیا گیا تو پھر حضرت حسین کو مجبور کرنے کے لیے کہا گیا، ابن زیاد نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو حضرت فرمانے لگے میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، میں تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تیرے ہاتھ پہ کیسے بیعت کروں گا؟ اس نے کہا اگر تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا مجھے قبول ہے، قربانی میں دوں گا لیکن تیرے ہاتھ پہ بیعت میں نہیں کروں گا۔ تو خیر جب وہاں یہ شرط نہ مانی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پانی کو بند کیا گیا، اور دوسرے بہت سے مصائب آئے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہوں، عورتیں ہوں، کتنی تکلیف بندے کو برداشت ہوتی ہے۔ ہم اس بات پہ بہت پختہ تصور کے ساتھ ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ ان لوگوں نے قربانیاں دیں، ان پر کیسے حالات آئے ہوں گے، اور ان کے ساتھ دوسرے اہل و بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دوسرے بعض روایات میں 24 اور بعض میں 26 صحابہ اکرام ساتھ اور تھے، 24 اور 26 صحابہ اکرام بعض اور تھے۔ انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش کیا، اور یہ کیسے عظمت والے لوگ تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود کے اندر ہے، فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جب دو بڑے لشکر آپس میں لڑیں گے، خون ریزی ہوگی، ندیاں بہہ جائیں گی، اس وقت یہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں یاد رکھو، فئتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمان گروہ، اور انہوں نے صلح کس میں کروائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں انہوں نے صلح کرائی، دونوں مسلمانوں کے گروہ تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے باغی کوئی نہیں، باغی وہی تھا جو حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، امی عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان صحابہ کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں ان کا دشمن تھا، وہ باغی تھا، یہ صحابہ باغی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان والے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شان والے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ بات بھی بالکل بے بنیاد ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے افراد کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھئی تم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک بات بھی ایسے موجود نہیں، من گھڑت بات ہے یہ دونوں بھائی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان کے خاندان اوپر سے جا کر مل جاتے ہیں، ان کے تعلقات اتنے اچھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے بہت اچھے تھے، ان کے لیے تحفہ اور تحائف بھیجا کرتے تھے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ یہ تو تعلق ان کا آپس میں تھا۔ آج 1400 سال بعد ہم فیصلہ کرنے بیٹھ گئے کہ نہیں جی یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی ہیں، سیدنا علی معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں بھائی بھائی ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی آپس میں ایسا متشدد اختلاف نہیں ہے، دونوں صحابی رسول ہیں، مقام والے ہیں، ہم سب صحابہ کی عزت کرتے ہیں، اپنے سر آنکھوں پر ان کی عزت کو سمجھتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو تان و تشنی ان پہ مت کرنا اور محبت کرتے رہنا، ان سے بغض نہ رکھنا۔ فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جنہوں نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد اذى اللہ، کہ جنہوں نے مجھے تکلیف دی انہوں نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی ان قریب اللہ رب العزت اس سے مواخذہ فرمائیں گے۔